السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہدی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ ناظرین، پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور ریلیجیسلی ڈومیننٹ کنٹری ہے، اور یہاں پر جو ریلیجن ہے اور جو ریلیجیس سیکٹر ہے، جو ریلیجیس اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ یہاں پر زیادہ طاقتور ہیں اور وہ جو کہتا ہے اسی کی پیروی ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جہاں پر ریلیجیس اسکول آف تھاٹ ہیں، اس میں بھی ایک سیکٹر ہے جو زیادہ ڈومیننٹ ہے، اور وہ سیکٹر ایک میں کہوں گا کہ ایک سکھ مینٹلٹی والا ایک جو ہے وہ سیکٹر ہے، ایک اس کی برانچ ہے، جو آپ کو دنیا میں پاکستان سمیت جو بھی دنیا میں مسئلہ ہو، اس کی جڑ وہ کہیں نہ کہیں سے لنک کریں گے فحاشی سے، عریانی سے اور ان چیزوں سے، کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دنیا میں فحاشی بڑھ گئی ہے، ملک میں فحاشی بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے اگر آپ پوچھیں گے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے، تو اس کو بھی لنک کریں گے فحاشی سے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے، تو اس کو بھی لنک کریں گے فحاشی سے۔ اگر آپ پوچھیں گے جو ہے وہ ریپ بڑھ گئے ہیں، تو ریپ کا تو وہ ہے ہی، کہ کیونکہ عورتیں کپڑے سے پہن کے چلتی ہیں، تو پھر مردوں کا تو کام ہے کہ ان پر جو ہے وہ یعنی کہ چپک جائیں اور جو کرنا ہے وہ کریں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابھی کہا تھا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کپڑے مناسب پہن کے نہیں نکلتی اور اس کا اگر ریپ ہوتا ہے یا اسے کوئی چھیڑتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ برابر کے ذمہ دار عورت بھی ہیں، کیونکہ اس نے کپڑے ایسے کیوں پہنے تھے، کیونکہ پھر تو مرد پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں آتی۔ تو اس طرح کا جو ریلیجیس مینٹلٹی ہے، سکھ مینٹلٹی ہے، وہ ڈومیننٹ ہے پاکستان میں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یورپ میں یا امریکہ میں یا ایسے ممالک جہاں پر فحاشی کھلم کھلا عام ہے، حالانکہ پاکستان میں کم نہیں ہے، سب سے زیادہ فحاشی تو آپ کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں آئے دن آپ کو ویڈیوز کے ذریعے اب پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو خبروں اور اخباروں میں آتا تھا، اب تو ویڈیوز آتی ہیں کہ کوئی محراب مسجد میں جو ہے وہ فحاشی کر رہا ہے لڑکوں کے ساتھ، کوئی مسجد میں، مدرسے میں، اور آئے دن یعنی کہ جو ہیں یہ فحاشی کے اڈے انہوں نے بنا دیے ہیں جو سب سے زیادہ فحاشی کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ فحاشی بالکل عام ہے اور جہاں پر یہ منافقت نہیں ہے کہ فحاشی سب سے زیادہ آپ خود کرو لیکن پھر جو ہے وہ اس کا الزام دوسروں پر لگا دو یا اس کو مانو نہ، تو امریکہ یا دوسرے ایسے ممالک جو ہیں وہاں پر تو یہ کھلم کھلا ہے، اور وہ ملک زیادہ ترقی میں ہیں، وہاں کے لوگ خوشحال بھی ہیں، اور ہر پاکستانی ان کے ویزا کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق فحاشی سے نہیں لیکن لنک کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لاجیکلی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس ایک اسکول آف تھاٹ ہیں اور اس نے یہ چیزیں بنا لی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی ہیں، تو لوگوں کا مائنڈ بھی صرف اسی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو پاکستان میں جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، جو کہ جس کو تو ریشنل ہونا چاہیے تھا، جو کہ پروگریسو ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے زیادہ گھٹیا پاکستان میں جو لبرلز ہیں یا سیکولرز ہیں، یہ پروگریسو نہیں بلکہ اس سے زیادہ گھٹیا اور اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اور انہی کی وجہ سے جو ہیں یہاں پر جو سکھ ریلیجیس سیکٹر ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ زیادہ ڈومیننٹ ہیں۔ جب وہ ان کو دیکھتا ہے ایسے لبرلز کو، ایسے سیکولرز کو، اور ان کی منافقت کو جب دیکھتا ہے، تو پھر وہ ان کو لوگوں کو بھی کوئی لاجیکل بات ان میں نظر نہیں آتی، اسی لیے پھر وہ جو ہے وہ ریلیجن کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں کے جو لبرلز ہیں یا سیکولرز ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں کہ ترقی کیا ہوتی ہے، ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، ملکوں کے لیے کیا ضروری ہے، کس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، کس طرح کی سیاست ہونی چاہیے، کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، تو ان کو آپ ان میں سے آپ جو لیفٹسٹ ہیں یا جو سو کالڈ سیکولر ہیں یا لبرل ہیں، ان میں سے آپ یہ باتیں نہیں دیکھیں گے کہ وہی آپ کو کوئی پروگرام دیں، کوئی آپ کو کوئی بات کریں۔ وہ بس جو ہیں وہ بھی اسی چیز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں کہ کسی طرح عورتیں ننگی ہو جائیں۔ اگر عورتیں ننگی نظر آئیں گی تو یعنی کہ وومن رائٹس بھی ہیں، پھر آپ فیمنسٹ بھی ہیں۔ اگر عورت کو ننگا سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ عورتوں نے ایک پردہ نہیں کرنا، حجاب کے خلاف بولنا ہے، تو پھر آپ فیمنسٹ بھی ہیں، پھر آپ سیکولر بھی ہیں، پھر آپ لبرل بھی ہیں، پھر آپ لیفٹسٹ بھی ہیں۔ اگر آپ یہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یعنی کہ ان کے پاس اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہاں پر یہ انشور کریں کہ ہمارے ملک میں بھی کھلم کھلا، جب تک فحاشی عام نہیں ہوگی، کھلم کھلا یہاں پر عورتیں چھوٹے کپڑے نہیں پہنیں گی، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ ان سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہم سائنس میں کیسے ترقی کریں، ہم جو ہیں وہ دوسرے ہم اکانومی کیسے سدھاریں، ہم جو ہے کس طرح چیزوں کو بہتر کریں۔ یہاں کے پاکستان کے سیکولر اور لبرلس کے پاس ایسا کوئی جو ہے وہ پروگرام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ابھی میں ایک سیکولر قسم کے ایک شخص ہیں، ان کی جو ہے وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پہنچ گیا چاند پر۔ تو اب
चांद पर इंडिया को पहुंचाने वाला, हम पाकिस्तान के जो मजहबी तबके हैं उनसे आप कितना भी इख्तलाफ कर लें, लेकिन इंडिया को चांद पर किसी पंडित ने तो नहीं पहुंचाया, किसी जो है वो रिलीजियस तबके ने तो नहीं पहुंचाया, वो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहुंचाया। सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तान के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच रहे? आज तक आपने क्यों ऐसी कोई जो है वो नई चीज़ इन्वेंशन नहीं की है? उसमें आपको कौन सा रिलीजन रोकता है, कौन सी रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स आपको वहाँ पर रोकते हैं? तो आप भी जो है वो नाचनाना है आंगन टेढ़ा, आपको भी एक्सक्यूजेस चाहिए, और जो है वो कोई ना कोई एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलती है। इसी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ा। अभी हाल ही में कुछ लोग जो हैं वो इजराइल के सपोर्ट में भी आ गए हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप लिबरल हैं, सेकुलर हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो आपको जो है हमेशा जहाँ दुनिया का झुकाव हो, जहाँ इंटरनेशनल पावर्स का झुकाव हो, आपको भी वही जो है वो सोच रखनी चाहिए, वरना फिर आप जो है वो लिबरल कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आप सेकुलर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सैयद मुजम्मिल की जब तक आप आइडियोलॉजी को लेकर कि वो फिर बैलेंस कर देते हैं, यानी कि इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो तो वो कवर अप कर देते हैं। इसी तरह लोग जो है वो इजराइल पर अगर आप कवर अप नहीं करते, उस पर जो है आप जो है कम बोलते हैं, उनके मज़ालिम पर बात नहीं करते, तो फिर आप सेकुलर हैं, लिबरल हैं। लेकिन अगर आप उन पर बात करेंगे तो फिर आपकी जो है वो सेकुलरिज्म, जिस तरह मौलवियों के यहाँ अगर आप कोई सही सच्ची बात कहते हैं तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह जो सेकुलर हैं, अगर आप उनमें बैठकर अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आपका जो सेकुलर होना, लिबरल होना, ये बड़ा ख़तरे में पड़ जाता है, क्योंकि फिर जो सेकुलर जो स्कॉलर्स हैं जो वहाँ के, वो आप पे फतवा लगाते हैं कि अब ये मज़ीद सेकुलर नहीं रहा, ये लिबरल नहीं रहा, ये रैशनल नहीं रहा, क्योंकि ये अब हमसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये अब जो है वो बातें कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की सोचें दोनों तरफ हैं, जिसकी वजह से मुल्क का ये हाल है। यानी कि ना तो भलाई उस तरफ रही है, ना भलाई इस तरफ रही है, ना वो प्रोग्रेसिव रैशनल रहे हैं जो कि सही माने में होने चाहिए, और रिलीजियस तबके को तो हम जो है वो फिर फ्लेम करेंगे भी नहीं। तो ये हालात हैं जो मुल्क के हैं। अब ये बातें मैंने इसलिए क्यों की, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि इज़राइल और ईरान का आपस में जो मामलात हो रहे हैं, कभी वो हमले करते हैं, कभी ये हमले करते हैं। तो उन हमलों में भी आपने देखा कि बहुत से यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की फेसबुक पर कि वो फिर ईरान को ये दिखाएं कि अगर इज़राइल ज़ालिम है तो ईरान भी तो ज़ालिम है। और वो ईरान इसलिए ज़ालिम है क्योंकि ईरान में तो रेवोल्यूशन आ गया, वहाँ पर तो मुल्लाओं की हुकूमत है, और मुल्लाओं की हुकूमत में तो मुल्क तरक्की नहीं करते। और फिर उनकी जो दलील ये है, यानी कि ईरान पहले तरक्की में था, रज़ा शाह पहलवी के दौर में, वो एक फ़ोटो शेयर करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि ख़वातीन 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था ईरान में, उससे पहले तो वहाँ पर ख़वातीन नंगी घूम रही थी, लेकिन आज वहाँ पर नंगी औरत को नहीं, यानी कि आप नहीं घूम सकते। तो इसी वजह से आपने देखा कि ईरान ने तरक्की नहीं की, ईरान तबाह हो गया, और इन मुल्लाओं ने उनको तबाह कर दिया। यानी कि इनके जहन में भी तरक्की सिर्फ यही है कि जब तक औरत नंगी नहीं होगी उस वक्त जो है वो तरक्की नहीं होगी। वो इस तरह एक नारा है ना, जब तक औरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। इसी तरह शायद हमारे पाकिस्तान के जो सेकुलर्स हैं उनका यही नारा है कि जब तक औरत नंगी नहीं रहेगी तब तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। यानी कि इनके यहाँ तरक्की का मयार सिर्फ ये है कि औरत के कपड़े उतार देंगे तो सारी तरक्की हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में आज आप स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दें, औरतें बिकनी पहन कर घूमेंगी बाहर, तो हम चांद पर भी पहुंच जाएंगे, हम साइंस में भी तरक्की कर लेंगे, हमारी इकोनॉमी भी सही हो जाएगी, हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, हमारा मेडिकल सेक्टर सुधर जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा। यानी सारे मसलों की जड़ औरत का एक कपड़ा है, औरत का जो है सोसाइटी का प्रेशर है कि औरत ने बुर्के में निकलना है या हिजाब में निकलना है। अगर आप हिजाब को ख़त्म कर दें तो हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे निकल सकता है। पाकिस्तान की तरक्की में वाहिद रुकावट औरतों का पड़ता है। हमारे यहाँ के जो सेकुलर्स हैं या लिबरल्स हैं उनका ये सोच है, स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसी तरह वो दिखाते हैं कि ईरान क्योंकि तरक्की नहीं कर रहा, ईरान तबाह हो गया मुल्लाओं की हुकूमत की वजह से, क्योंकि ईरान 1979 से पहले जो है वहाँ पर औरतें नंगी घूमा करती थी, उनको आज़ादी थी, तो ईरान तरक्की में था। आज वहाँ पर गवर्नमेंट के जो है वो थ्रू वहाँ पर हिजाब इम्पोज है स्टेट के लॉ के हिसाब से, तो अब ईरान तबाह हो गया है और ईरान भी उतना ही जालिम है जितना कि इजराइल। अब ये देखें कि किस तरह की एनोलॉजी बनाई जा रही है, किस तरह की ये बातें की जा रही हैं, और ये वो बातें कर रहे हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं, जो लिबरल कहते हैं, जो खुद को ये कहते हैं कि हम तो रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करते हैं, हम तो लॉजिक की बुनियाद पर बात करते हैं। और मैं शुरू में जब मैंने पाकिस्तान में मजहबी लोगों को और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं और जो मजहबी लोग हैं जिस तरह की वो मेंबरों पर बैठकर इलॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, इर्रेशनल गुफ्तगू करते हैं, तो मेरा बड़ा जो है वो झुकाव था सेकुलरिज्म की तरफ, लिबरलिज्म की तरफ, कि भाई एक सेकुलरिज्म लिबरलिज्म ऐसा है
جو اس قسم کی سکھ مینٹلٹی کو ختم کر سکتا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ چیزوں کو یعنی کہ ہٹا سکتا ہے معاشرے سے، تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ تو میں نے سیکولرزم اور لبرلزم جو ہے اس کو بڑا میں نے پڑھا، سمجھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم اور لبرلزم اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ ہمارے یہاں مذہبی طبقے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکولر ہیں تو سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لا دین ہیں، آپ کے دین کا یعنی کہ آپ مسلمان نہیں رہے، یا آپ جو ہیں وہ پھر آپ کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں رہا۔ تو اس طرح سیکولرزم اس طرح نہیں ہے، آلدو کہ سیکولرزم بالکل اسلام کے اپوزٹ ضرور ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے ڈائریکٹلی، اسلام کی جو فنڈامنٹل ٹیچنگس ہیں ان سے جو ہے وہ اس کا کنٹروڈکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سیکولر ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہے، کیونکہ مسلمانوں میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جن کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک فرقے کے تحت اگر آپ جو ہیں وہ عورت کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ عورت سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جو ہے وہ عورت سے دوبارہ 3 طلاقوں کے باوجود بھی ہم بستری کرتا ہے تو وہ زنا کرے گا، ساری زندگی زنا کرے گا، اس کے آنے والے جتنے بچے ہوں گے وہ سارے یعنی کہ ولد الزنا ہوں گے، یعنی کہ وہ حلالی نہیں ہوں گے، اور اس کے یعنی حرامی ہوں گے، یعنی کہ اس کی اولاد بھی ناجائز ہو جائے گی اس کے بعد، یعنی کہ اتنے بڑے۔ جبکہ دوسرے مکاتب فکر میں یہ ہے کہ آپ 3 طلاقیں کبھی بھی ساتھ دے ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ دے بھی دیں تو بھی وہ ایک ہی شمار ہوگی، 3 شمار نہیں ہوگی۔ یعنی اس قسم کے بنیادی اختلافات تو مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، تو اس لیے اگر اس حساب سے اگر کوئی کافر نہیں ہو جاتا اختلاف رکھنے سے، تو سیکولر بننے سے یا لبرل بننے سے بھی کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ لیکن جو پاکستان کے سیکولر اور لبرل ہیں ان کا ویسا ہی سیکولرزم اور جو ہے وہ لبرلزم کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا پاکستانی مولویوں کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ جس طرح مسجدوں اور جو ہے وہ مدرسوں کے اندر جس طرح بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے جو مولوی حضرات ہیں، ان کا جتنا تعلق اسلام اور اسلامی ٹیچنگ کے ساتھ ہیں، اور جتنا وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اتنا ہی تقریباً پاکستان کے سیکولر اور لبرل سیکولرزم اور لبرلزم کو ان ٹرو میننگ فالو کرتے ہیں۔ ورنہ یہ دونوں ہی جو ہے، ان دونوں نے پاکستان میں اسلام کا بھی ایک اچانک سے ایک بھیانک چہرہ جو ہے وہ ہمارے مولویوں نے پروڈیوس کیا ہے، اسی طرح جو ہمارے سیکولر اور لبرل ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں جو ہے ایک عجیب بھونڈا ایک سسٹم اور ایک عجیب جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ٹیچنگز یہاں پر عام کی ہیں جس کا کہ سیکولر اور لبرلزم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک اس کا جو ہے ان کی مین ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی اسی طرح عام ہے۔ اب جو غیر مسلمان ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بم دھماکے کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ مسجدوں اور مدرسوں میں جو ہے وہ زنا کرتے ہیں اور یعنی کہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو جو پاکستان یا جو اسلام سے واقف لوگ نہیں ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی ٹیچنگز ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکولر ہیں اور لبرل ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیکولر اور لبرلزم کوئی یعنی کہ کوئی انسان کی نجات کا یا کوئی پروگریسو مائنڈ سیٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ریمیڈی ہو ہمارے مسائل کی، بلکہ یہ تو ایک عجیب قسم کی بس فحاشی پھیلانے والا ایک ٹولہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بس پردے اتار کے پھینکتے، حجاب اتار کے پھینکتے، اور کل وہ اسکرٹس میں اور بکنیز میں اگر وہ باہر گھومیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ مان لیں گے کہ بھائی عورت اب آزاد ہے۔ یعنی کہ اس قسم کا جو ہے وہ پاکستان میں سیکولرز اور لبرلز کا امیج ہے جو انہوں نے خود پروڈیوس کیا ہے، جس طرح کہ ہمارے مذہبی طبقے نے پروڈیوس کیا ہے۔ حالانکہ جو سیکولر اور لبرلزم کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی ریاست یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ ڈاکٹر ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اگر وہ لائق ہیں تو پھر وہ اپنی نوکری پہ ہوگا، ملازمت کرے گا اور سرو کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قابل پولیٹیشین ہے تو وہ ملک کا صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اس کا ہمارے ساتھ ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ قابل ہیں اور وہ کمپیٹنٹ ہیں، وہ اس جو ڈیوٹی کو صحیح انجام دے سکتا ہے، تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے، اتنی اس کے لیے اسپیس ہونی چاہیے
چاہیے کہ کسی بھی مذہبی یا کسی اور باؤنڈنگ کی وجہ سے اس کا حق نہ مارا جائے. بالکل سیکولرزم ایک واضح چیز ہے. سیکولرزم میں کہیں بھی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب تک کہ عورت ننگی نہیں ہوگی، جب تک فحش عام نہیں ہوگی، تب تک ملک ترقی نہیں کریں گے. بلکہ یہ بالکل واضح ہے کہ سب کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہونے چاہیے. اسٹیٹ کے سارے شہری ہوں گے، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ سارے آزاد ہوں گے اور ان کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی. پھر کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی پولیٹیشین بنے، کوئی کیا بنے، یہ اس کا اپنا جو ہے وہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے. اس سے ریاست ترقی کرے گی. جو لائق ہوں گے انہیں آگے لایا جائے گا، جو نالائق ہوں گے ان کو جو ہے وہ پھر وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ بالکل سیکولرزم بالکل واضح ہے ان چیزوں میں، اس کا کہیں بھی تعلق فحاشی سے نہیں تھا. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہمارے یہاں ایک الگ قسم کا سیکولرزم موجود ہے، جس طرح پاکستان میں ایک الگ قسم کا اسلام موجود ہے، تو جس طرح اوریجنل اسلام اور پاکستانی اسلام میں بہت فرق ہے، اسی طرح اوریجنل سیکولرزم میں اور پاکستانی سیکولرزم میں بھی بہت زیادہ فرق ہے.